بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے۔ فرمایا تم کون ہو؟ اس نے عرض کی ملک الموت ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اس کی نشانی دکھاؤ تاکہ میں معلوم کروں کہ تم ہی ملک الموت ہو۔ حضرت ملک الموت نے عرض کیا یا نبی اللہ اپنا چہرہ ہٹائیے۔ آپ نے جب اپنا چہرہ ہٹایا اور پھر ملک الموت کی طرف دیکھا تو ان کو ایسی صورت میں دیکھا کہ جس میں وہ اہل ایمان کی روح قبض کرتے ہیں۔ آپ نے نور سا دیکھا اور اس کی طرف ایسے دیکھا کہ اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت نے پھر عرض کیا اپنا چہرہ ہٹائیے۔ آپ نے اپنا چہرہ ہٹایا اور پھر حضرت ملک الموت کی طرف دیکھا تو ان کو ایسی صورت نظر آئی کہ جس میں وہ کفار و گنہگار لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ملک الموت کو اس حالت میں دیکھا تو آپ پر ایسا رعب چھایا کہ ان کا جوڑ جوڑ کانپ اٹھا اور پیٹ زمین سے جا لگا، قریب تھا کہ روح نکل جاتی۔ ایک اور دوسری روایت جو حضرت ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یا باری تعالیٰ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں خلیل اللہ کا درجہ پانے پر مبارکباد پیش کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر فرمایا اے ملک الموت مجھے دکھا تو کفار کی روحیں کس حالت میں قبض کرتا ہے۔ حضرت ملک الموت نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ اس کی ہمت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا تو ملک الموت نے کہا تو پھر اپنا چہرہ ادھر کریں۔ آپ نے اپنا چہرہ ہٹایا اور پھر ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ ایک سیاہ فام آدمی کی شکل میں تھے۔ ان کا سر آسمان سے باتیں کر رہا تھا اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ ان کے جسم کا کوئی بال نہیں تھا مگر وہ بھی ایک ایسے آدمی کی شکل میں تھا کہ اس کے منہ سے اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حضرت ملک الموت کو اس حالت پر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو ملک الموت پہلی صورت پر آ چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کو واپس اپنی اصلی حالت پر دیکھا تو فرمایا اے ملک الموت کسی بھی کافر کو کوئی مصیبت اور غم نہ پہنچے، بس تیری صورت ہی نظر آ جائے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا اب تو مجھے یہ دکھا کہ تو مومنوں کی روحیں کس حالت میں قبض کرتا ہے۔ عرض کیا اپنا چہرہ ہٹائیں۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک ہٹایا اور پھر حضرت ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ ایک نوجوان آدمی کی شکل میں تھے جو سفید لباس میں انسانوں میں خوبصورت ترین اور پاکیزہ خوشبو کا مال ہو۔ حضرت ابراہیم نے ان کو اس حالت پر دیکھ کر فرمایا اے ملک الموت اگر کوئی مومن اپنی موت کے وقت کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک اور عزت نہ دیکھے، بس تیری یہ صورت ہی دیکھ لے تو اس کی اطاعت و شعاری کے انعام میں بس یہی کافی ہے۔ دوستو عالم برزخ کی شروعات سے پہلے جو ایک مرحلہ موت کا رکھا گیا ہے کہ جس میں حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ سب کو ایک جیسے دکھائی نہیں دیتے۔ مومنین کے لیے تو انتہائی خوبصورت اور دلکش نظر آتے ہیں، جبکہ کفار اور گنہگاروں کے لیے وہ انتہائی بھیانک اور ہیبت ناک صورت میں دکھائی دیتے ہیں کہ جس کا ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا تو اس کو دیکھتے ہی آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب کافر و گنہگار کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اسے اپنی ہر طرف عذاب کے فرشتے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت اس پر اسلام کی حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان و توبہ معتبر نہیں، کیونکہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب چونکہ غیب نہ رہا بلکہ اپنے انجام کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو اب کا ایمان اور توبہ کسی کام کے نہیں۔ لہٰذا ان کی روح قبض کرنے کے بعد انہیں عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد ان کی روحیں
ان کے مرگھٹ یا قبر یا چاہے برہوت میں پہلی دوسری سے ساتویں زمین تک یا اس کے بھی نیچے مقام سجین میں قید کر لی جاتی ہیں اور تا قیامت وہیں عذاب میں مبتلا رہیں گی، لیکن وہ کہیں بھی ہوں دیکھتی، سنتی اور پہچانتی ہیں ہر اس شخص کو جو ان کی قبر وغیرہ پر آتا ہے، مگر اپنے عذاب میں گرفتار ہونے کے بارے اطلاع دینے سے قاصر ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں سلامتی ایمان کے ساتھ عالم برزخ میں داخل ہونا نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔